أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ مولانا العظیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو، الرحمن الرحیم بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھی راستے پر چلائے رکھ، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم نہ تیرا ان پر غصہ ہے اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ سامعین، کل کے درس کے اندر آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ قرآن مقدس نے صراط مستقیم تین چیزوں کو بتلایا۔ اول اللہ کی عبادت کو، دوم انبیاء اکرام کے راستے کو، اور سوم قرآن مقدس ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے اور اسی کو صراط مستقیم کہا ہے۔ تین مقام پر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا کہ تمہارا رب ایک اللہ ہے اور اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی، سورہ یاسین کے اندر بھی اور سورہ مریم کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو دعوت دیتے ہوئے یہی بات ارشاد فرمائی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جب رب وہ ہے تو فاعبدوا، کیا کرو؟ عبادت ہی اس کی کرو۔ تو فرمایا جب اللہ کو رب ماننے لگ جاؤ گے نا تو پھر الہ بھی مانو، جب الہ مان چکو گے تو اس کا حق یہ ہے کہ پھر عبادت اس کی کرو۔ جب عبادت اس کی کرنے لگ گئے تو پھر یقیناً ھذا صراط مستقیم، کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے کہ الوہیت سے پہلے مبدا ہے، جو ربوبیت ہے وہ الوہیت کی دلیل بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ انسان غور و فکر کرے کہ میرا رب کون ہے، میں نے الہ کو پہچاننا ہے، تو الہ سے پہلے انسان کس کو پہچانے؟ رب کو پہچانے کہ رب کون ہے۔ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، پرورش کرنے والے کو، حد کمال تک پہنچانے والے کو۔ انسان غور کرے گا، فکر کرے گا، تدبر کرے گا تو انسان اس بات پر مجبور ہو جائے گا کہ رب ایک ہی ہے، رب ایک ہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے، صحت کا نگران بھی وہی ہے، انسان کی ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرنے والا بھی وہی ہے، برکتیں دینے والا بھی وہی ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا بھی وہی ہے، غموں سے نجات دینے والا بھی وہی ہے۔ تو انسان کو جب یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ایک اللہ ہی رب ہے، تو جب رب ایک اللہ ہے تو الہ بھی ایک اللہ ہے۔ اور الہ معبود کو کہتے ہیں، الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود کو کہتے ہیں، اور جس کے اندر دو صفتیں پائی جائیں وہ معبود ہوتا ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، اے دنیا والو کہ ساری کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ میرا رب تمہارا رب اللہ ہے، تو فاعبدوا عبادت کے لائق کون ہوگا؟ پھر ایک اللہ ہوگا۔ کہاں جا رہا ہے؟ انسان صرف اسی نقطے پر غور کرے کہ جب رب ایک اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی ایک اللہ ہے۔ تو
تو فرمایا فعبدو، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ قرآن مقدس نے اس بات کو بیان کر کے ہمیں یہ تعلیم دی، یہ تربیت کی کہ اے لوگوں، کہ یہی سیدھا راستہ ہے کہ ایک انسان ایک اللہ کی عبادت کرے۔ دوسرے نمبر پر قرآن مقدس نے صراط مستقیم بتلایا ہے پیغمبروں کا راستہ۔ کس کا راستہ؟ پیغمبروں کا راستہ۔ پیغمبروں کی دعوت بھی سیدھا راستہ، پیغمبروں کی اطاعت بھی سیدھا راستہ، پیغمبروں کی ہجرت بھی سیدھا راستہ، پیغمبروں کا پیغام بھی سیدھا راستہ، پیغمبروں کی ہر بات انسان کے لیے صراط مستقیم ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن مقدس کے اندر، اللہ رب العزت نے ان کی دعوت کو ذکر کر کے انہوں نے اپنے باپ کو ایک بڑی عجیب بات کہی، فرمایا اے میرے ابا جان، تو میری اتباع کر، اس لیے کہ میں تیری رہنمائی کرتا ہوں، ھذا صراط مستقیم، یعنی میں تیری رہنمائی کرتا ہوں سیدھے راستے کی طرف۔ 16واں پارہ ہے، سورہ مریم ہے۔ آیت نمبر 41، رکوع نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ذکر کر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، جب انہوں نے ارشاد کیا، انہوں نے فرمایا اپنے باپ کے لیے، یا ابت، اے میرے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ، جن کی تو عبادت کرتا ہے، کیوں تو ان کی عبادت کرتا ہے، ما لا یسمع، وہ جو سن بھی نہیں سکتے، وہ جو دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ تجھے ذرہ برابر بھی نفع دینے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان، بے شک تحقیق آ چکا میرے پاس ایک علم کون سا؟ وہی والا، ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، نہیں ہے تیرے پاس، فاتبعنی، تو میری اتباع کر، تو میری راہ پر چل، اہدک صراطا سویا، دکھلاؤں گا تجھے میں راستہ سیدھا۔ اس لیے کہ پیغمبروں کا راستہ بھی کیا ہوتا ہے؟ پیغمبروں کی دعوت والا راستہ بھی سیدھا۔ پتہ چلا یہاں پر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک ایک دعوتی لفظ پر غور کیجئے، پیغام پر غور کیجئے نا، ہر بات سیدھا راستہ، ہر پیغام سیدھا راستہ، دعوت کا ہر لب جو دعوت کے لیے کھلا، فرمایا یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ بتلاؤں کیسے؟ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیا دعوت دی؟ یا ابت، اے میرے ابا جان، لما تعبدو ما لا یسمع، جو سن نہیں سکتے ان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سننے کا عقیدہ رکھنے والا سیدھے راستے پر ہو نہیں ہے نا۔ سیدھا راستہ یہی ہے کہ انسان ہر وقت سننے جاننے والا مانے تو کس کو مانے؟ ایک اللہ کو مانے۔ فرمایا قبروں پر جاؤ، مزاروں پر جاؤ، درباروں پر جاؤ اور یہ عقائد و نظریات رکھو کہ یہ ہماری باتیں سن رہے ہیں، فرمایا تم سیدھے راستے پر نہیں ہو۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دیتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے ابا جان، جن کی تو عبادت کر رہا ہے وہ سن نہیں سکتے، اور سننے والا ایک اللہ ہے۔ اس لیے کہ کلمہ کے اندر انسان نے یہی اقرار کیا، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، یعنی تیری صفات الوہیت کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہے، یعنی لا سمیع الا اللہ، نہیں ہے کوئی سننے والا مگر ہو ایک اللہ، لا بصیرہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی دیکھنے والا مگر ہو ایک اللہ۔ میرے دوستو، یہی کلمے کا اقرار کرنے والا شخص اگر قبروں کے اندر مردوں کے سننے کا قائل ہے، دیکھنے کا قائل ہے، نفع نقصان کے مالک ہونے کا قائل ہے، میرا دوست پھر وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ اس لیے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اس بات کی نفی کر رہے ہیں اپنی دعوت کے اندر، اپنی تبلیغ کے اندر، اپنے وعظ اور خطاب کے اندر، جن کی لوگوں اللہ کے علاوہ جن کو جو بھی مان کر ان کے لیے جو نظریات قائم کرتے ہو، یعنی اللہ کی صفات اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر مانتے ہو، چاہے جتنی بھی مانتے ہو، فرمایا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولا یبصر، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ دیکھو نہیں سکتے۔ اور آج کہتا ہے ملا جی اگر پیر مشرق میں ہو اور مرید مغرب میں ہو تو پیر کو سارے حالات پتہ ہوتے ہیں۔ ہاں، پیر صاحب کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ مرید گھر سے کیا کھا کر آیا ہے۔
یہ ہے حال ان لوگوں کا۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا یبصر، وہ دیکھ نہیں سکتے، دیکھنے والا ایک اللہ ہے، ہر وقت حاضر و ناظر ایک اللہ ہے۔ فرمایا لا یبصر، کوئی انسان اللہ کے علاوہ وہ عقیدہ رکھے کہ ہر وقت کوئی حاضر و ناظر ہے، فرمایا وہ بھی صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ بھی سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ جو انسان سیدھے راستے پر نہ ہو تو ہم اس کو گمراہ کہتے ہیں۔ گمراہ کا معنی ہوتا ہے نا راستہ بھٹکا ہوا، راستہ گم، جس سے راستہ گم جائے۔ تو فرمایا سیدھا راستہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی صفات کو اللہ ہی کے اندر ماننے والا، اللہ کو معبود و مسجود ماننے والا، اللہ کو رازق و خالق و مالک ماننے والا، اللہ کو اپنا ہی معبود ماننے والا، اللہ کو نافع اور ضار ماننے والا، اللہ کو سمیع و بصیر ماننے والا۔ فرمایا یہی انسان ہر وقت یہ سارے کے سارے عقائد و نظریات اللہ میں رکھنے والا یہی سیدھے راستے پر ہے۔ فرمایا لا یغنی عنک شیئا، اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ذات نہیں ہے کہ جو تجھے نفع دے سکے، جو تجھے نقصان سے بچا سکے۔ فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ فرمایا جب کوئی نہیں ہے تو فرمایا یہی انسان جب اللہ کے علاوہ ایسے عقائد نظریات رکھنے والا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع دینے والا بھی ہے، نقصان سے بچانے والا بھی ہے، فرمایا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ سیدھا راستہ یہی ہے کہ انسان ایک اللہ کو سب کچھ سمجھنے والا، سب کو جاننے والا بن جائے۔ فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو یہ دعوت دینے کے بعد فرماتے ہیں یا ابت انی قد جانی، اے میرے ابا جان بے شک میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، ایک تحقیقی علم آ چکا ہے، وحی کا علم آ چکا ہے، پکا اور سچا علم آ چکا ہے۔ فرمایا فتبعنی اہدک صراطا سویا، تو میری راہ پر چل، تو میری پیروی کر، تو میری بات مان لے تو میں تجھے سیدھے راستے پر لے جاؤں گا، تجھے سیدھا راستہ دکھلا دوں گا۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا اہدک صراطا سویا، یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھے سیدھے راستے کو کے اوپر پہنچا دوں گا، فرمایا دکھا دوں گا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اور سیدھے راستے پر چلا دینا ایک اللہ کا کام ہے۔ پتہ چلا کہ ہدایت دینا ابراہیم خلیل اللہ کے بس میں بھی نہیں تھا۔ اور جال حق کے اندر اور سلطنت مصطفیٰ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی بغیر توبہ کے مر گیا اور اللہ کے رسول اس کو زندہ کر کے اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو مسلمان کروا کر پھر اس کو موت دیں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ ہاں تو میری دعوت کو مان، میری اتباع کر تو میں تجھے کیا کر سکتا ہوں، راستہ دکھلا سکتا ہوں، لیکن چلا اس لیے کہ چلانے والا ایک اللہ ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا یہدی من یشاء، رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے پر چلاتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو ایک اللہ ہی کی چاہت چلتی ہے، ایک اللہ ہی کا منشا چلتا ہے، ایک اللہ کی مرضی چلتی ہے میرا دوست۔ اس لیے اللہ کے رسول کو اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا اور خطاب کر کے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرا محبوب پیغمبر جس سے تو محبت کرے، جس سے تیرا رشتہ ہو، جس سے تیرا ناطہ ہو، جس کو تو محبوب سمجھے، جس کو تو پسند کرے، انک لا تہدی، تو ہدایت ہو نہیں دے سکتا اس کو من احببتا، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، لیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ ہدایت دینا ایک اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہے اختیار کے اندر اپنے اختیار اور مرضی سے ہدایت دے سکے۔ فرمایا یہی رسولوں کا راستہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے توحید کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ دنیا والوں کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ توحید کی خاطر آج تم دنیا کے لیے، مال و متاع کے لیے، گھر چلانے کے لیے، اخراجات کو پورا کرنے کے لیے فرمایا دنیا میں بڑے بڑے سفر کرتے ہو، بڑے بڑے سفر کرتے ہو، مگر اگر تمہیں اللہ کی توحید نافذ کوئی نہ کرنے دے لیکن تم پھر بھی وہاں رہتے ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے جہاں تم توحید کا کام نہ کر سکو، جہاں تم اللہ کے نام کو بلند نہ کر سکو، وہاں پر جانا بھی اللہ کا راستہ ہے، وہاں سے ہجرت کر جانا بھی سیدھا راستہ ہے۔ یہی پیغمبروں کا راستہ ہے، یہی پیغمبروں کی تعلیم ہے، یہی پیغمبروں کا پیغام ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے توحید کی خاطر ہجرت کر دی، فرمایا یہ بھی سیدھا راستہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ توحید کی خاطر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ بھی سیدھا راستہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ توحید کی خاطر بادشاہ کے سامنے مناظرے کے طور پر کھڑے ہو گئے، اس کو جواب دینے کے لیے، حق کی بات بتلانے کے لیے، باطل کی تردید کرنے کے لیے، فرمایا یہ بھی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر بادشاہ سے ملاقات ہو دنیا کی باتیں کرنے لگ جائے، دنیا کی لالچ اور حرص کے لیے انسان اس سے پیسے بٹورنے کی باتیں اور ایسی باتیں کرنے لگ جائے جس کے اندر حق کا نام و نشان نہ ہو۔ فرمایا جب بھی آپ کو موقع مل جائے اور جب بھی انسان کو یہ مہلت مل جائے، جو بڑے سے بڑا بھی آ جائے، دنیا کی بات میں کرنا، دنیا کا مقصد بعد میں پورا کرنا، دنیا کی مرضی بعد میں پوری کرنا، سب سے پہلے حق کی بات اس کے سامنے بیان کرنا۔ فرماؤ یار تیرے ساتھ تعلق ہے، رشتہ ہے، ناتا
تیرے ساتھ ضرورت اور مرضی اور مقصد اور مطلب ہے، مگر میری اور تیری تخلیق کی وجہ جو ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جنوں اور انسانوں میں نے تمہیں کسی اور مرضی کے لیے کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا، صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو۔ جب ایک دوسرے سے ملو تجارتی معاملات کے اندر رشتے ناطے کے طور پر، ویسے بھی جب کسی سے ملاقات ہو تو فرماؤ ایک مقصد کی طرف انسان کو دعوت دینی چاہیے۔ فرمایا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے اور پیغمبروں کا طریقہ صراط مستقیم ہے۔ فرمایا صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو پیغمبروں کے نقش قدم پر چلو، اس لیے کہ اس کے بعد پیغمبروں نے نہیں آنا، اس کے بعد نبیوں اور رسولوں نے نہیں آنا، اس کے بعد وحیوں اور کتابوں نے نہیں آنا، اس کے بعد جبرائیل امین وہی لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ کام ذمہ لگا ہے تو تمہارے لگا ہے، تو اس لیے اس کو احسن انداز کے ساتھ پورا کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ پاک نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آگے فرمایا علی صراط مستقیم، فرمایا بے شک میرے رسول اور قرآن جو حکمت والا ہے، فرمایا قرآن بھی سیدھا راستہ بتلاتا ہے، رسول بھی سیدھا راستہ بتلاتے ہیں۔ اب آپ پیغمبروں کی دعوت کو دیکھو، پیغمبروں کی سیرت کو دیکھو، پیغمبروں کے کردار کو دیکھو، پیغمبروں کی زندگی کو دیکھو، پیغمبروں کی ہر بات کو دیکھو اور اس پر عمل کرنے لگ جاؤ اور اس کو پھیلانے لگ جاؤ۔ فرمایا پیغمبروں کی ہر ادا انسان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گی۔ اس لیے کائنات والوں، اللہ نے قرآن مقدس کے اندر صراط مستقیم کے عنوانات کو بڑا لمبا چوڑا ذکر کیا ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم نے ان دونوں کی رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف، ہم نے ان دونوں کی رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف، یعنی رسول جو بھی آیا، جتنے بھی آئے سارے کے سارے سیدھے راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے آئے۔ تو اس لیے جو انسان رسولوں کی مان کر چلنے والا تو وہ بھی سیدھے راستے پر، وہ بھی کہاں ہے، اور جو رسولوں کی بات نہ مان کر چلنے والا وہ سیدھے راستے پر ہے یا گمراہ ہے؟ اس لیے کہ جو انسان سیدھے راستے سے ہٹ گیا وہ انسان گمراہ ہو گیا، اور جو پیغمبروں کے عقائد و نظریات اور احکامات و تعلیمات سے ہٹ گیا وہ انسان گمراہ ہو گیا۔ اور آج آپ یہ اپنی ذہن کے اندر بات لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ کوئی سننے والا، کوئی دیکھنے والا، کوئی نفع نقصان کا مالک ہو نہیں ہے۔ اب یہی نظریات عقائد اپنے ذہن کے اندر رکھ کر اپنے معاشرے کے اندر غور کرو کہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سننے کے قائل ہیں، دیکھنے کے قائل ہیں، نفع نقصان کے قائل ہیں۔ یہاں تو اللہ کی قسم لوگ پتھروں کے لیے بھی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ نفع نقصان دے رہے ہیں، درباروں پر جا کر پتھر اپنے جسم پر ملتے ہیں کہ اس کے اندر نفع ہے، اس کے اندر نقصان ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک ہو نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے علاوہ سننے جاننے دیکھنے والا کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، اور جو انسان یہ سارے کے سارے نظریات و عقائد رکھتا ہے تو وہ انسان سیدھے راستے پر نہیں ہے بلکہ گمراہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک